مشہور تابعی حضرت عروہ بن زبیر مصائب و تکالیف پر بہت صبر کرنے والے تھے، صبر و استقامت کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ولید بن یزید سے ملنے دمشق روانہ ہوئے تو راستہ میں چوٹ لگ کر پاؤں زخمی ہو گیا۔ درد کی شدت سے چلنا دوبھر ہو گیا۔ سخت تکلیف کے باوجود ہمت نہ ہاری اور دمشق پہنچ گئے۔ ولید نے فوراً طبیبوں کو بلوا بھیجا۔ انہوں نے زخم کا بغور جائزہ لینے کے بعد پاؤں کاٹنے کی رائے پر اتفاق کیا۔ حضرت عروہ کو جب اس کی اطلاع کی گئی تو انہوں نے منظور کر لیا، مگر پاؤں کاٹنے سے پہلے بے ہوشی کے لیے نشہ آور دوا کے استعمال سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزار سکتا۔ چنانچہ اسی حالت میں آرا گرم کر کے ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ پھر اپنا کٹا ہوا پاؤں سامنے رکھ کر فرمایا، کیا غم ہے اگر مجھے ایک عضو کے بارے میں آزمائش میں ڈال کر باقی اعضاء کے سلسلے میں امتحان سے بچا لیا گیا۔ ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ ان کا ایک بیٹا چھت سے گر کر انتقال کر گیا ہے۔ انہوں نے ان اللہ وانا الیہ راجعون پڑھی اور فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک جان لی اور کئی جانوں کو سلامت رکھا کہ میرے باقی بیٹے سلامت ہیں۔ اس واقعے کے بعد خلیفہ ولید کے پاس قبیلہ ابس کے کچھ لوگ آئے، جن میں ایک بوڑھا اور آنکھوں سے اندھا شخص بھی تھا۔ ولید نے اس کا حال پوچھا اور اس کی بینائی ختم ہونے کا سبب دریافت کیا تو وہ بتانے لگا کہ میں اپنے اہل عیال اور تمام مال و اسباب لیے ایک قافلے کے ساتھ سفر کے لیے نکلا۔ اہل قافلہ میں شاید ہی کسی کے پاس اتنا مال ہوگا جتنا میرے پاس تھا۔ ہم نے ایک پہاڑ کے دامن میں رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ آدھی رات کے وقت جب سب میٹھی نیند سو رہے تھے، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک سیلاب آ گیا جو انسان، حیوان اور مال اسباب سب کچھ بہا کر لے گیا۔ میرے خاندان اور مال و اسباب میں سے سوائے ایک اونٹ اور میرے ایک چھوٹے بچے کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ میں ابھی اس ناگہانی آفت سے سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ میرا اونٹ بھاگ گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا تو یک دم بچے کے چیخنے چلانے نے میرے قدموں کو روک لیا۔ الٹے پاؤں واپس بچے کے پاس آیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک بھیڑیے نے میرے معصوم لخت جگر کو اپنے خونی جبڑوں میں دبوچا ہوا ہے اور وہ معصوم اس کے بے رحم جبڑوں میں زندگی کی بازی ہار چکا۔ یہ دل خراش منظر دیکھنے کے بعد میں پھر اس اونٹ کے پیچھے ہو لیا۔ جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے دو لتی دے ماری، جس کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی۔ اس طرح میں مال اور خاندان کے ساتھ آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کی داستان سن کر ولید کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے کہا، جاؤ عروہ بن زبیر سے کہہ دو کہ تمہیں صبر و شکر مبارک، اس لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے زیادہ غم اور مست کے مارے ہیں۔